इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर खुतबा मसनूना के बाद जो कुरान मजीद की एक आयत मुबारक का हिस्सा पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं,
جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نزدیک مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ پھر اگر کافر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں، پھر آپ بھی ان کافروں سے قتال کریں جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ قمری اعتبار سے محرم جو ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم جو ہے محرم الحرام، یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں فضیلتوں کا حامل ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے بہترین روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہینوں میں سے جس مہینے کی خاص طور پہ نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی وہ محرم کا مہینہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو کہا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں جیسے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے اور محرم، یہ 4 مہینے وہ مہینے ہیں کہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس مہینے میں دیکھ لیتا تو اسے اس لیے چھوڑ دیتا کہ یہ ایسا مبارک اور محترم مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قتل و قتال کو، جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو، فسادات کو، انتشارات کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ تو اتنی بڑی جو سنگینی ہے اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جاہلیت کے جو مشرک تھے، جو کافر تھے، وہ بھی ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اور وہ اس کا جو احترام تھا بسا اوقات اس میں ہیرا پھیری کر لیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ زمانہ جو ہے نا وہ اپنی اصل پر واپس آ گیا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر کیے۔ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے، حالانکہ صحابہ کو پتا تھا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ ذوالحجہ حرمت والا مہینہ تھا۔ صحابہ کرام اس لیے خاموش رہے، انہیں یوں لگا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام تبدیل کریں گے۔ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ کہا یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ پھر خاموش رہے، اور صحابہ کو یوں لگا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی جو نام ہے اس کو تبدیل کرنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شہر نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تاریخی الفاظ کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے خونوں کو، تمہاری عزتوں کو اللہ نے یوں ہی محترم بنا دیا ہے جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، جیسے محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب میں کوئی آدمی
کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اس شہر کا ایک احترام ہے، مکہ شہر کا جیسے احترام ہے، جیسے حرمت والے مہینوں کا احترام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسے ہی اللہ نے مسلمانوں کی عزتوں کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو بے عزت کرے، کوئی آدمی کسی مسلمان کے خون کو بہا دے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی بے توقیری کرے اور حد کے عزت کرے، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کرے، اللہ نے اس شہر کی طرح، اس مہینے کی طرح اللہ نے یہ ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ تو جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں کو محترم مانتے تھے، لیکن اگر کوئی لڑائی کرنا ہوتی، اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تو وہ ان مہینوں میں ہیرا پھیری کر دیتے تھے۔ یعنی یہ محرم کا مہینہ ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر دیتا کہ یہ محرم نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے اس مہینے کو محرم کو آگے لے گئے، بلکہ یہ اب ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے چونکہ ہم نے لڑائی کرنی ہے لہٰذا وہ کیا کرتے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس موقع پر کہا کہ آج جو ہے وہ زمانہ واپس آ چکا ہے، یہ مہینے ہیں، ان میں اتنے حرمت والے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کا ہیر پھیر ہے، محرم کی جگہ ذوالقعدہ، ذوالقعدہ کی جگہ پہ محرم، رجب کی جگہ پہ شعبان، اور شعبان کی جگہ پر جو رجب ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے اور یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی ایک مہینے کو کسی دوسری جگہ پر منتقل نہیں کرتا اور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ در حقیقت اہمیت بتانا ہے کہ جاہلیت کے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اگر کبھی لڑائی کی ضرورت پیش آتی وہ مہینہ آگے لے جاتے، لیکن ان مہینوں کا ہر صورت جو تھا وہ احترام کیا کرتے تھے۔ انہی مہینوں میں ایک یہ جو مہینہ جاری اور ساری ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ ذکر کروں گا کہ مجھے اس محرم کو کس طریقے سے گزارنا ہے، نبوی طریقہ کیا ہے، اور ان مہینوں کا جو احترام ہے وہ کس طریقے سے ملحوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ ہمارے اندر بے اعتدالیاں ہیں اور ہم سارے مہینوں کو ایک جیسا ہی گزارتے ہیں، سوائے رمضان کے کچھ دن ہمیں ان کا تھوڑا سا احترام ہوتا ہے۔ سال بھر میں ہمارے نزدیک سارے جو مہینے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جبکہ شریعت کی روح سے یہ سارے مہینے ایک جیسے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں نا، ان کا احترام اپنے دل میں بٹھائیے۔ معذرت کے ساتھ اگر میں آپ بھائیوں سے یہ سوال کر لوں کتنے میرے بھائی ایسے ہیں اور کتنے میرے بزرگ ایسے ہیں اور کتنی میری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جنہیں آج تک ان 4 حرمت والے مہینوں کے ناموں کا ہی نہیں پتا جن کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام ذکر کیے ہیں۔ جب ہم ان مہینوں کے ناموں کو ہی نہیں جانتے تو ہمارے دل میں ان مہینوں کا احترام کیسے پیدا ہوگا، اور ہم کیسے سمجھیں گے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، فسادات کھڑا کرنا اللہ اجازت نہیں دیتا، چونکہ ہمیں ان مہینوں کا علم ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی گزارش ہے ان مہینوں کو پہچانے۔ یہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے اور محرم الحرام ہے۔ میں اگر حرمت کی بات کروں تو سچی بات یہ ہے کہ رمضان بھی پیچھے رہ جائے گا، یعنی جس کی ہمارے نزدیک بہت ہی بڑی اہمیت ہے، حرمت کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ بھی پیچھے ہے اور محرم کا مہینہ آگے ہے، رجب کا مہینہ آگے ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ آگے ہے، ذوالحجہ کا مہینہ آگے ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو الگ سے ایک فضیلت عطا کی ہے، اور وہ فضیلت اللہ نے رمضان کو بھی نہیں دی، شعبان کو بھی نہیں دی، کسی دوسرے مہینے کو نہیں دی، جو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت ان 4 مہینوں کو دی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کو سمجھیے، اور دوسری گزارش یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اور طریقہ بڑا خوبصورت ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خطبہ مسنونہ میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں، بہترین جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں اور سب سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ مہینہ جو ہے شہر اللہ المحرم، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو اس محرم کے مہینے میں مجھے سب سے زیادہ جو کرنے والے کام ہیں نا، ان میں بہت اوپر جو کام ہونا چاہیے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں روزے رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول گرامی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی بڑے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور انہی روزوں میں سے ایک روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہود تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، انجى اللہ نبیہ موسیٰ، اللہ نے اس دن اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور وقومہ، موسیٰ کی قوم کو بھی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے اس دن غرق کر دیا تھا۔ لہٰذا ہم اس شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی 10 محرم جو تھا، عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تمہارے اعتبار سے بھی موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، چونکہ ہم قریبی ہیں۔ موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے اور ہمارے نبی جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں، یا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ رکھنے کا صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو یہ اس روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محرم میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اور بطور خاص جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا تھا، اس دن روزہ رکھنا جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، آپ کے پیروکاروں کا بھی طریقہ ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ بھی اس روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دن اس محرم کے روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو اس مہینے کا صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے ساتھ، سیرت و کردار کے ساتھ اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا میں آپ سارے بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے نصیحت بھی ہے، اور میری طرف سے یہ عاجزانہ درخواست بھی ہے کہ اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کی سیرت و کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ سیرت النبی کو پڑھتے ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و کردار ہے ہم اسے، ان بچوں کو چپ کروائیں ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو جیسے پڑھتے ہیں،
اس محرم کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و کردار کو پڑھیں اپنے گھر میں۔ میں اکثر یہ نصیحت کرتا ہوں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں جس میں قرآن مجید پڑھا ہو، صحیح بخاری پڑھی ہو، سیرت النبی پر کتابیں موجود ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و کردار پر کتابیں پڑھی ہوں، چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل جو شخصیات ہیں وہ یہ ہیں، اور ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و کردار کو پڑھ کر ان کے مطابق جب اپنی زندگی ڈھالنی ہے تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و کردار کو اس مہینے میں بطور خاص پڑھیں۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ اس مہینے میں، ان حرمت والے مہینوں میں ایک کام کیا ہوتا ہے، لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 باتیں ظلم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جو آدمی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے، ویسے سارا سال اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، لیکن خاص طور پہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا یہ ظلم ہے۔ تو اس ظلم کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل دے، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے عذاب دے کر کے ان تباہ ہونے والی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے، ہم نے ان بستیوں کو صفائے ہستی سے مٹا کر کے ان بستی والوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، جو آدمی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اللہ اس بندے کو جب سزا دیتا ہے تو وہ اللہ سزا نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ وہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے سزا ملتی ہے۔ تو یہی تو اپنے آپ پر ظلم ہے۔ تو ان مہینوں میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں، ان مہینوں میں گناہ کرنا جو ہے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کوئی آدمی شعبان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن کوئی آدمی محرم کے مہینے میں نماز نہیں پڑھتا، محرم کے مہینے میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، محرم کے مہینے میں شیطان کی بندگی شروع کر دیتا ہے، تو یہ آدمی اپنی اس حرمت کے اعتبار سے بڑا گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کا احترام نہیں کر رہا جس مہینے کو اللہ نے محترم بنا دیا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم بھی نہیں کرنا، اور بغیر گناہ کے بھی بس اوقات انسان اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے۔ اور ابھی وہ دن شروع ہونے والے ہیں، میں ان لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اشارہ کیے دیتا ہوں، آپ سب سمجھدار ہیں۔ ابھی جو دن شروع ہونے والے ہیں، لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کریں گے، کوئی اپنے رخسار کو پیٹے گا، کوئی اپنے آپ کو کس طریقے سے مظالم کا شکار کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، اسلام سے اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو آدمی اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، جو آدمی اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اور وہ آدمی جاہلیت کے بول بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، وہ عورتیں یا مرد رخساروں کو پیٹنا شروع کر دیں، گریبان کو چاک کرنا شروع کر دیں، زبان سے اللہ کی نافرمانی پر مبنی کلمات نکالنا شروع کر دیں، جاہلیت کے بول بولنا شروع کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کسی خاص فرقے سے تعلق تو رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس محرم
حرمت والے مہینے میں نہ تو ہم نے گریبان کو چاک کرنا ہے، نہ ہم نے رخساروں کو پیٹنا ہے، نہ اپنے آپ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ یہ ساری میری باتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم اٹھاؤ سورۃ التوبہ، اللہ نے سورۃ التوبہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، محرم ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے، لا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ تو جو ظلم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، ان لوگوں کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظلم کی تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کر دے۔ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں کا پیغام ہے، اور یہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کوئی آدمی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا شروع کر دے، وہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، وہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر لے، یہ آدمی ظالم ہے۔ اور وہ میرے بھائی اور وہ میرے بزرگ بڑے ہی قابل احترام ہیں جو اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے؟ میں یہ بھی آپ سے گزارش کیے دیتا ہوں، کتنے ظالم ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں دیتے۔ بیٹے کی شادی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے، سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیٹیوں کی باری آتی ہے اپنا ہاتھ تنگ کر لیتا ہے کہ نئی شریعت نے جہیز کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائی، جتنے پیسے تم نے اپنے بیٹے کی شادی پر لگائے تھے، کم از کم اتنے پیسے تو اس کی شادی پر لگاؤ۔ اللہ نے اولاد کے درمیان عدل کا حکم دیا ہے، وہاں ساری تجوریاں کھول دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹی کی باری آتی ہے سارے وہ راستے بند کر لیتا ہے کہ اللہ نے جہیز کو حرام کر دیا ہے۔ بھئی جہیز تو لعنت ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ جہیز دو، لیکن اتنے پیسے اپنی اس بیٹی کے اوپر بھی خرچ کرو جیسے تم نے اپنے بیٹے کے اوپر کیے تھے۔ اللہ نے کہا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے تھے، ایک خاتون آئی تھی، کہا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، نعمان نے اپنے اس بیٹے کو ایک باغ دیا ہے، آپ کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے باقی جو اولاد ہے اس کو بھی ایک ایک باغ دیا؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو نہیں دیتا، اپنی بہنوں کو نہیں دیتا، یہ آدمی بھی ظالم ہے۔ حرمت والے مہینے تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنی بہنوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر یہ مظالم نہ ڈھائے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی سے پیسے لیتا ہے، وہ پیسے قرض ہوتے ہیں، اب یہ قرض کی صورت میں جو پیسے لیے تھے ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، جو غنی بندہ ہوتا ہے وہ اگر ٹال مٹول کرنا شروع کر دے یہ ظلم ہے۔ اور ان حرمت والے مہینوں میں اور بھی اس بات کی پابندی ہے کہ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوال کریں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کتنے لوگوں کے معاملات میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہوں۔ میرے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، میں نے لوگوں کو پیسے دینے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو ان پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ بار بار آپ سے تقاضا بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ظلم ہے، کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے
وہ تو ہمیں یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، کوئی کافر رہتا ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی زندگی گزار رہا ہے، وہ آپ کو جزیہ بھی دیتا ہے، ٹیکس بھی دیتا ہے، آپ کی جو حکومت ہے، سرکار جو ہے، وہ اس بات کی پابند ہے کہ اس کے مال اور جان کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی مسلمان کسی معاہد کو، کافر کو جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ مسلمان جو قاتل ہے اور جس نے کسی کافر کو قتل کر دیا، یہ قاتل مسلمان جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اسلام جو ہے وہ تو کافروں کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجرت میں تاخیر ہے، آپ نے کسی سے کام کروایا، محنت کروائی، مزدوری کروائی، پھر اس میں تاخیر کر دی اور بلا وجہ تاخیر کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے ظلم قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا ان مہینوں کا پیغام کیا ہے؟ یہ حرمت والا مہینہ تقاضا کیا کر رہا ہے؟ یہ محرم پیغام کیا دے رہا ہے کہ میں نے نہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے، نہ کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، نہ اللہ کی عبادات میں شرک کر کے اللہ کے معاملات میں اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ یہ 3 ظلم ہوتے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں۔ ان 3 قسم کے جو مظالم ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بھی کسی مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے معاملے کو معلق کر دیں گے، یہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہ ظالم، اگرچہ اس کے نیک اعمال تھے، بڑا نمازی تھا، بڑے روزے رکھتا تھا، بڑے حج کیے ہوئے تھے، اس کا نام الحاج سے شروع ہوتا تھا، لیکن یہ ظالم تھا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے دیا جائے گا، اللہ اس بندے کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ انسان تو انسان ہے، یہ جانور اگر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، 2 بکرے ہیں یا 2 بکریاں ہیں، ایک کے سینگ ہیں، ایک کے سینگ نہیں ہے۔ سینگ والی بکری نے دنیا میں اس بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں تھے، اللہ قیامت کے دن دونوں کے لیے عدالتوں کو لگائیں گے۔ جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اللہ اسے سینگ دیں گے، جس کے سینگ تھے اللہ اس کے ختم کر دیں گے، اور یہ اس کو مارے گی۔ اللہ رب العالمین تو جانوروں کے درمیان جو ہے وہ قیامت کے دن بدلہ دلوائیں گے۔ آپ کیا لگتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میرا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے، علاقے کی بڑی معتبر شخصیت ہوں، کوئی آدمی میرے خلاف نہ پرچہ کروا سکتا ہے، نہ پنچایت میں اور لوگوں میں بیٹھ کر کے میرے اوپر چڑھائی کر سکتا ہے، لوگ کمزور ہیں، میں طاقتور ہوں۔ آپ طاقت کے نشے میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ اللہ کی قسم ہے، آنکھ بند کرو، اللہ کی پھر عدالت قائم ہونے والی ہے، وہاں ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، وہاں مالک جبار اور قہار جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوگی، وہ ملک المالک الملک ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ پھر وہاں جو ہے وہ فیصلے کریں گے، وہاں ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ دنیا میں اپنے ان بھائیوں سے معذرتیں کر لیں جن کے اوپر آپ نے مظالم ڈھائے ہیں، اپنے ان بھائیوں سے حقوق العباد کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے، اپنے ان بھائیوں سے معافی مانگ لیجئے جن کے اوپر آپ نے ظلم کیے تھے۔ اور یہ محرم الحرام کا پیغام یہ ہے، اس حرمت والے مہینے کا پیغام یہ ہے، یہ امن و امان کا مہینہ ہے، اور یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمارے اندر برداشت کو بھرتا ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے رواداری کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات بھی آپ سے ذکر کیے دیتا ہوں، میں اکثر ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اس حرمت والے مہینے میں جو محرم الحرام ہے، یہ صحابہ کرام کی طرف منسوب ایک مہینہ ہے۔ ایک خاص قسم کا گروہ ایسا ہے جو اس مہینے میں بہت فعال ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کردار کشی کرتا ہے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کے اوپر نہ صرف تنقیص کرتا ہے بلکہ تعن و تشریح کرتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو ان سے بچا کر کے رکھیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارا ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہماری دینی غیرت اور حمیت ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی بھی صحابی کی شان میں تنقیص ہوگی، اللہ کی قسم ہے ہمارا ایمان ہے، ہماری غیرت ہے، ہماری حمیت ہے، اور یہ دین تقاضا کرتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پہ صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع بھی اس مہینے میں کریں گے، کیونکہ ایک خاص طبقہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی تعن و تشریح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اور امہات المومنین جو ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کی شان میں بھی تنقیص کرتا ہے۔ تو ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کا دفاع بھی اس مہینے میں کرنا ہے، یہ ہماری بھاری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہاں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، یہ مہینہ جس میں ایسی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایسی مجالسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے گلیوں میں، چوراہوں میں، بڑی جگہوں پہ، جہاں پہ ایسی مجالس ہوتی ہیں جہاں پہ صحابہ کرام کی ذات میں تنقیص بھی ہوتی ہے اور لعن طعن بھی ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ صریح الفاظ میں ہوتا ہے، کبھی اشاروں اور کنایوں میں ہوتا ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے ان مجالس کا حصہ نہیں بننا۔ کمزور ایمان ہم لوگ ہیں، ہمارے اعمال بہت تھوڑے ہیں، ایمان بڑا کمزور ہے۔ اگر ایسے شکوک و شبہات والی مجالس میں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ ڈو بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کی مجالس کا حصہ بننا جائز نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی والی باتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی باتیں ہوتی ہیں۔ ان مجالس میں بیٹھنے کی مجھے آپ کو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہم دوستی میں، یاری میں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ باتیں، بعض بیانات جو ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جادو ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کسی کے جو بات ہے وہ ہمارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ دل جو صحابہ کی محبت کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہمارے اس دل میں صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں۔ لہٰذا ایسی جو مجالس ہیں ہمیں کسی صورت بھی ان مجالس کا جو حصہ ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ محرم کی بہت سی رسوم اور بہت سے رسومات ہیں، ان رسومات سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ یہ کالے جھنڈے جو ہیں، میرے پاس اس کی تاریخ بھی ہے، میں ان کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ منبر اور یہ مہینہ اور یہ معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی تفصیلات میں پڑھوں۔ یہ جو پرچم ہے اس کی کیا تاریخ ہے، یہ ایک لمبی بات ہے، میں اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو بلند کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس خاص مہینے میں ننگے پاؤں رہتے ہیں، ننگے پاؤں چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں لوگ قبرستان کا بڑا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہیں یہ لگتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اپنی قبروں کے اوپر اس کا بھی کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنے ہی بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بزرگ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو شادی ہے، جو بیاہ ہے، جو ایسی تقریبات ہیں، ان کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے، اس کو سوگوار کی حیثیت دی جاتی ہے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سے زیادہ صحابیات جو ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر سکتا ہوں کہ اس محرم کے مہینے میں ان کی شادی ہوئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی شادی کر دی جائے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ 9-10 تاریخ کو خاص طور پہ جو نئی جن کی شادی ہوتی ہے وہ یہ عورتیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر، اپنے میکے گھر میں یہ دن گزارنے چاہیے اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنے ہی ہمارے ضعیف الاعتقاد ہمارے وہ بھائی جو سنت کو بھی سمجھتے ہیں
9-10 तारीख को अपने घर की जो हांडियाँ होती हैं उसे उल्टा कर दिया जाता है, बिस्तरों को निकाल दिया जाता है اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو مہینہ ہے اس میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے. تو ان کا بھی اسلام کے ساتھ کسی قسم کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے مجھے آپ کو اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، اور ان چیزوں میں کسی صورت بھی وہ کام جو شریعت کے موافق نہیں ہے ہمیں ان کاموں میں نہیں پڑنے کی ضرورت. یہ جو سبیل ہے، یہ 10 محرم کی، اس کو اپنے لیے بہت عبادت سمجھا جاتا ہے. ایک خاص فرقہ جو اس کا اہتمام کسی زمانے میں کرتا تھا، آج ہمارے بھی کتنے بھائی ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ تو روزہ رکھنا ہے. لہذا ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو، یہ خرافات سے، یہ رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچا کر کے صحیح جو دین ہے، دین اسلام، اس پہ اپنے آپ کو گامزن کریں. اللہ مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک دو اعلانات ہیں آپ احباب کے لیے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ رکھتے، اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے، اور اگر وہ بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے تو کچھ کھلونے جو ہیں وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے تاکہ وہ ایک لمحہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ اس سے توجہ ان کی بڑھ جائے اور وہ اپنے روزے کو پورا کر سکیں. تو یہ اہتمام جو تھا ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا. تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی سالوں سے اللہ کی توفیق سے آپ کی جو مسجد ہے جہاں آپ موجود ہیں، ہم 9 اور 10 تاریخ کے روزے کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. وہ کہ بعض لوگوں نے اس میں بہت منفی باتیں بھی کی اور یہ کہا کہ یہ ایک عجیب بدعت ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی روزے ہیں یہ ایام 20 کے روزے، جو درمیانے قمری اعتبار سے جو مہینہ ہوتا ہے اس کے درمیان کی جو تاریخیں ہیں، یہ روزے رکھنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عرفہ کا جو روزہ ہے یہ بھی آپ رکھا کرتے تھے. سوموار جمعرات کا جو روزہ ہے یہ بھی رکھا کرتے تھے. اور یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. پھر بعض صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ موافقت ہو گئی. تو آپ نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. اور اگلے سال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے تو آپ یہ روزہ نہیں رکھ سکے. بعض لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب چونکہ روزہ آپ 10 کا رکھتے تھے، کہا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا. تو آئندہ سال زندہ رہتے تو آپ مسئلہ حل ہو جاتا کہ آپ نے 9 کا رکھا اور 10 کا چھوڑا، یا کیا صورت تھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ صوموا التاسع والعاشرہ خالف الیہود. صحیح یہ ہے کہ 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. اور یہود کی مخالفت یہ ہے اکیلا اگر 10 کا روزہ رکھیں تو یہ یہود کی موافقت ہے، کیونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ اس روزے کی بڑی پرانی تاریخ ہے کہ ہمارے اسلام سے پہلے ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی محرم کے ساتھ تعلق ہے یا محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ یا شہادت حسین کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس کا شہادت حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. صحابہ کرام ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے. ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے. تو میں دعوت دوں گا آپ جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے یہاں پر بھائی ہیں
یہ تمام میرے بھائی اس دن کا، یہ 2 دن کا روزہ رکھیں، یہ جمعرات یعنی آنے والی جمعرات جو ہے اور جمعہ، یہ 2 دن کے روزے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 2 سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ سب بھائی یہ 2 روزے رکھیں اور اس کے بہت بڑا جو اجر ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھیں اور افطاری اس مسجد میں کریں۔ بہت سے جو علماء ہیں انشاءاللہ العزیز، عبد الماجد سلفی صاحب انشاءاللہ وہ بھی گفتگو کریں گے، بیانات ہوں گے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے لازمی طور پہ اس میں شرکت کرنی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام ہے اور یہ پروگرام جو ہے اس میں آپ احباب کے ہمیں مالی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں بھی حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ اتنی فضیلت کا حامل جو روزہ ہے، اگر آپ کسی کی افطاری کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے اس اجر میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ میں جب ایسے اعلانات کرتا ہوں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اعلانات ہمارے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک کان سے اس اعلان کو سنا جاتا ہے اور دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ عملی طور پہ ہمیشہ ہی ہمیں اس حوالے سے مایوسی رہتی ہے، لیکن پھر بھی آپ سے گزارش کر رہے ہیں، میرے مائیں بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہیں، بھائی بزرگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب احباب نے اس میں تعاون بھی کرنا ہے اور اس میں انشاءاللہ العزیز آپ نے شرکت بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو کامل طور پہ دین اسلام کی موافق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم علی عدوک وعدوہم، اللهم خال بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔